Pakistani nation has once and for all decided. जिंदाबाद पाकिस्तान बाइंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम, आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। डॉक्टर आसिम का वीडियो बयान, रेंजर्स की कैद में जबरदस्ती लिया गया। वकील अनवर मंसूर के सिक्योरिटी इदारे पर संगीन इल्जामात। क्या वीडियो रिलीज का डॉक्टर आसिम की मुमकिना रिहाई से कोई ताल्लुक है? पूछेंगे डॉक्टर आसिम के वकील अनवर मंसूर साहब से। तहरीक इंसाफ 17 जून को ताहिरुल कादरी के लाहौर धरने में शरीक होगी। पुराने खिलाड़ी नई बिसात पर फिर जमा हो रहे हैं। क्या इस बार एहतजाज से तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक कुछ हासिल कर पाएंगे? कराची समेत मुल्क भर में बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के मराहिल में सबसे बड़ी रुकावट खुद इलेक्शन कमीशन बन गया। इलेक्शन कमीशन मेंबर्स की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी का आज पहला इजलास भी ना हो सका। मामला लंबा ही लटकेगा। और खैबर पख्तूनख्वा तबाही की जद में, प्री मानसून से ही 13 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। आइंदा दिनों में शदीद बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत अब भी तैयार नजर नहीं आती। ये थी आज की जेहिद। सबसे पहले बात करेंगे कि पुराने खिलाड़ी नई बिसात पर एक बार फिर से जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद धरना पार्ट 1 के बाद अब धरना 2 लाहौर पाकिस्तान के सियासी उफक पे दस्तक देने को तैयार है और पुराने खिलाड़ी एक नई बिसात पे जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। कल 17 जून को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लाहौर में मॉल रोड पे सनह मॉडल टाउन के खिलाफ धरने का ऐलान तो किया जा चुका है और आज की डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान किसान तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक के डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इस धरने में शिरकत करेगी और इसकी हिमायत का ऐलान भी किया जा चुका है। दोनों धरनों में 2 साल पहले के इस्लामाबाद धरने और अब आइंदा के लाहौर धरने, इन दोनों धरनों में बहुत सी मुमासिरत अब वाज़े है। वही गर्मियों का सीजन है, एक बार फिर से वही सियासी खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं। हदफ एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन मकाम तब्दील है। गुज़श्ता धरने में इस्लामाबाद हदफ था और इस धरने में लाहौर में रायवेंट और मॉडल टाउन हदफ हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने आने वाले दिनों की बू सूंघ ली है, आने वाले दिनों की बू पाली है और चौधरी निसार साहब आज अचानक दौरे पे लाहौर पहुंचे और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसमें लाजमी तौर पे लाहौर का धरना भी डिस्कस किया गया और आइंदा की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन उसको भी डिस्कस किया गया। इसके अलावा नून लीग के रहनुमाओं ने भी आज इस्लामाबाद में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत अहम बात की गई कि जमहूरियत पे एक बार फिर शब खून मारने की कोशिश नाकाम होगी। ये मामला है क्या होने जा रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? दोनों जमातों तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का एहतजाज, क्या ये अचानक है, अचानक इत्तेफाक है या फिर कोई प्लान हो रहा है? इसी मामले पर बात करने के लिए चलेंगे हम इस्लामाबाद, जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, और आपके सामने है कि ताहिरुल कादरी साहब ने कल धरने का ऐलान
کر رکھا ہے. آج آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. پہلے پی ٹی آئی تردد سے کام لے رہی تھی, بتا نہیں رہی تھی واضح طور پہ کہ کیا وہ دھرنے میں شامل ہوگی قادری صاحب کے بھی کہ نہیں. آج کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ایک نئی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل رپورٹ ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے. ادھر نون لیگی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جمہوریت پہ شب خون مارنے کی کوشش پھر سے ناکام ہوگی. تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی نیا پلان تیار ہو چکا ہے؟ کیا کوئی نئی امپائرنگ ہونے والی ہے؟ بالکل نہیں غریزہ, کوئی نیا پلان نہیں ہے, کوئی نئی امپائرنگ نہیں ہو رہی. ہمارا پہلے دن سے اس ثانیہ پر موقف یہ تھا کہ بڑا ظلم ہوا ہے, بربریت ہوئی ہے, پولیس نے نہتے لوگوں کو ذبح کیا ہے. جو اموات ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا. ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہے, ہماری کل سینئر لیڈرشپ کا اجلاس تھا, اس نے مطالبہ کیا کہ جسٹس باقر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل پایا. اس کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی. وہ رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو 14 اموات ہوئیں ان کے لواحقین انصاف مانگیں تو کہاں سے مانگیں؟ عدالتیں ان کو انصاف نہیں مل رہا, حکومت ان کی سنوائی نہیں کر رہی, انہوں نے احتجاج کیے, کچھ نہیں ہو رہا. یہ 2 سال بیت گئے اور 2 سال کے بعد اگر وہ اپنا پھر ایک پرامن طریقے سے حصول انصاف کے لیے اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے اظہار یکجہتی کا, اور اس ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ایک نمائندہ وفد جو 3 حضرات پر مبنی ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں شامل ہوگا اور اس دھرنے میں اس سارے سہنے کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کی آواز میں آواز ملائے گا. آپ نے بھی کہا کہ 2 سال طاہر القادری سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف تلاش کرتے رہے, لیکن وہ یہ انصاف کی تلاش پاکستان سے باہر شاید کرتے رہے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دم سے دھرنا لپیٹ کے طاہر القادری صاحب اسلام آباد سے روانہ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں, افواہیں آئیں, الزامات آئے کہ طاہر القادری صاحب شاید حکومت سے ڈیل کر کے گئے ہیں, شاید کچھ پیسے وصول کر کے حکومت سے گئے ہیں. تو ایک بار پھر اگر وہ دھرنا کرنے جا رہے ہیں, تحریک انصاف شامل ہونے جا رہی ہے, تو کیا کہیں یہ گمان تو نہیں ہے, یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف خود بھی وکٹم بن جائے ایک بار پھر؟ تحریک انصاف وکٹم بالکل نہیں بنے گی. تحریک انصاف کی جو مائنڈ ہے, ذہن ہے, بالکل صاف ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے جمہوریت کو نقصان ہو. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آئین سے ماورا ہو. جب آپ کا ذہن اس چیز پر کلیئر ہو تو پھر بھٹکنے کے امکانات باقی نہیں رہتے. پرامن احتجاج جمہوریت کا خاصہ ہے اور جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے, وہ ان کا حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ الزامات لگے کہ وہ کس طرح دھرنا لپیٹ کے چلے گئے, ان پہ پیسوں کے الزامات لگے. دیکھیے وہ موجود ہیں. اگر حکومت نے ان کے ساتھ کوئی چیز کی ہے, حکومت بے نقاب کر سکتی ہے, حکومت بتا سکتی ہے کہ کیا ڈیل ہوئی کیا نہیں ہوئی, وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنی جرات اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے. ہم تو کسی کی صفائی, میرے علم میں تو کوئی حقائق نہیں ہے کہ میں کسی کی صفائی دے سکوں یا کسی پر الزام لگا سکوں. میں الزام کبھی نہیں لگاؤں گا سنی سنائی باتوں پر. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ انہیں کوئی ڈیل کی تھی تو خاموش کیوں ہے, بے نقاب کرے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, کیا پھر تحریک انصاف اس کو ریسیپریکیٹ کرے گی؟ جو آپ لوگ بھی اشارے دے رہے ہیں کہ پاناما پہ اگر ٹی او آرز نہ بن سکے تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے, تو کیا تحریک انصاف اپنے سڑکوں کے احتجاج میں قادری صاحب کو شرکت کی دعوت دے گی, شامل کرے گی انہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو حکومت کی اور اپوزیشن کی جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ عملی طور پر وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اگلی کوئی نشست کی میٹنگ بھی طے نہیں ہو پائی. کل جو پارلیمانی لیڈر ہیں, کل ہم اپوزیشن جماعتوں کے کل ہم مل رہے ہیں, کل صبح 10:30 بجے ہم مل رہے ہیں تاکہ تبادلہ خیال کریں کہ بات کہاں تک پہنچی اور اگلا سفر اب کیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. شاہ صاحب کل تو میٹنگ ہو رہی ہے لیکن اگلے ہفتے گرینڈ اپوزیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو کیا تحریک انصاف گرینڈ اپوزیشن کے سامنے اگلے ہفتے یا کل کی میٹنگ میں سڑکوں پہ آنے کی تجویز آپشن رکھے گی؟ دیکھیے جو میرے پروپوزلز ہیں
وہ میں یہاں آج آپ کے سامنے پیش کروں مناسب نہیں ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ کل میں تحریک انصاف کے جو پروپوزلز ہیں وہ کمیٹی کے جو دیگر لیڈران ہیں ان کی خدمت پہ وہاں پیش کروں اور پھر آپ سے شیئر کر لوں. لیکن شاہ صاحب پھر بھی امکانات کتنے ہیں کہ یہ تجویز شامل کر لی جائے گی؟ امید پر دنیا قائم ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین، قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چونکہ پاناما کمیٹی پہ بات ٹوٹ گئی ہے حکومت کے ساتھ، تو اب کل اپوزیشن کی میٹنگ میں اور اگلے ہفتے گرینڈ اپوزیشن کی میٹنگ میں فائنل ڈیسیجن ہوگا، اور جس میں امید اس بات کی بھی ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی آپشن بھی گرینڈ اپوزیشن کے سامنے رکھ دی جائے. لیکن بہرحال طاہر القادری کے دھرنے میں شرکت کریں گے اور بھرپور شرکت کریں گے تحریک انصاف والے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو کا معاملہ، جس پہ ویلکم بیک. بات کریں گے ڈاکٹر عاصم کے مبینہ ویڈیو بیان کے متعلق، جس کے بارے میں ان کے وکیل انور منصور صاحب کا آج کہنا ہے کہ ان کا یہ بیان رینجرز کی حراست میں زبردستی لیا گیا. جو کسی میجسٹریٹ کے سامنے نہ لیے گئے ہوں، ایسے سٹیٹمنٹس کا قانون کے اندر کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. جہاں پر ان کو ڈرگ کیا جا رہا ہو اور تشدد کیا ہو تو اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اور نہ ہوتی ہے. ڈاکٹر عاصم کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیا گیا ویڈیو بیان کل جب سامنے آیا تو سندھ کی سیاست میں بھونچال آ گیا. آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے وکیل انور منصور صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، جس میں سیکیورٹی ادارے پر سنگین الزامات سامنے آئے اور رینجرز کے تفتیشی کردار پر بھی سنگین سوالات اٹھائے گئے. جیسا کہ ہم نے آپ کو سنوایا، انور منصور صاحب نے کہا کہ جب ایک شخص کو حراست میں ڈرگز دی جا رہی ہوں یا اس پہ تو اس طرح کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جو بیان مجسٹریٹ کے سامنے اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں کوئی ایسا بیان کسی زیر حراست شخص کا سامنے آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہاں تک کہ جیل کی کال کوٹری میں قید مجرمان کے بیانات، ویڈیو بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں. سولت مرزا کا بیان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے نہ صرف مذمت کی گئی تھی بلکہ اعلان کیا گیا تھا کہ انکوائری ہوگی کہ اس طرح کے بیانات زیر حراست یا جیل میں سے باہر کیسے آ سکتے ہیں. بہرحال اس بیان کی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیس پر ڈاکٹر عاصم حسین کے کیا اثر پڑ سکتا ہے، بات کریں گے. ان کے وکیل جناب انور منصور خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انور منصور خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ، اور آپ نے تفصیل کے ساتھ آج پریس کانفرنس کر کے بتا دی کہ اس بیان کی قانونی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس قانونی حیثیت جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کیا آپ اس ویڈیو بیان کو چیلنج کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا تاکہ میں وضاحت کر سکوں اس بات کی. جی ہاں، ہم نے انشاءاللہ کل اس میں ہم کیس وہ اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک پٹیشن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم آلریڈی فائل کر چکے ہیں، جو کہ زیر حراست جب تھے اس وقت فائل کیا تھا. ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ زبردستی بیانات لے رہے ہیں، تو اس وقت فائل کی تھی ہم نے درخواست، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ زبردستی ہے اور ان کو جو ہے روکا جائے اس بات سے. اس وقت شاید اس کا اتنی امپورٹنس نہ دی گئی ہو اس وقت، اور یہ پینڈنگ ہے آج بھی کیس. جی یہ پٹیشن میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو یہ پٹیشن ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے. میں چاہوں گی کہ پٹیشن دکھائی بھی جائے. جی یہ پٹیشن ابھی یہ ہم نے ٹیک اپ ہوئی تھی ایک آدھ دفعہ پہ، نوٹس وغیرہ ہو چکا ہے اس کے اوپر، اور اب یہ کل لگوا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بحث کریں گے اس بات پہ کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اور کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، اگر ایسے بیانات کورٹ کے اندر لے کے آئیں پھر تاکہ ہم اس کا ایویڈنس میں جس شخص نے یہ بیانات لی ہیں اس کو سامنے لے کر آئیں، تاکہ یہ باتیں کھل جائیں کہ کیسے اور کن کنڈیشنز میں یہ بیانات دیا گیا ہے.
تو یہ لیکن انور منصور صاحب، آپ جب کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو اپیرنٹلی جو یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر عاصم کی، اس میں کہیں لگتا نہیں ان کی کنڈیشن سے کہ زبردستی یا تشدد کر کے، یا جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خدا نخواستہ ڈرگز دے کے ان سے بیان دلوایا گیا، تو ایسی سچویشن لگتی نہیں ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کی اپیرنٹلی؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا تاکہ میں اس کو بھی آپ کو رکھوں. آپ کو شاید یاد ہو یہ سڈنلی ان کو شفٹ کیا گیا تھا NICVD کو جی میں، اور وہاں پہ NICVD کے اندر ان کو ہارٹ کنڈیشن ہوئی تھی. یہ اسی قسم کی چیز ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے مارا نہیں جاتا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر اس سے نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کے لکڑیوں سے ماریں. ان کو رات بھر اگر کسی کو کھڑا کر دیں اور پھر کہیں کہ تمہارے خاندان والے جو ہیں وہ موجود ہیں اور کہ آپ شاید بچ کے نہ جا سکیں، تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو کہ مینٹل اس پہ آدمی کا اثر کرتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی شاید آئیڈیا ہوگا کہ جب NICVD میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں کہ ان کے پرابلمز نظر آئی تھیں، تو اس وقت ان کو فوراً ریموو کر دیا گیا زبردستی، اور ان کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا وہاں سے. تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کو زبردستی چیزیں لی جاتی ہیں، زبردستی اسٹیٹمنٹس دلائے جاتے ہیں، اور تشدد جو ہوتے ہیں، تشدد محض کوڑے مار کر یا ڈنڈے مار کر نہیں ہوتے ہیں، مینٹل. انور منصور صاحب، آپ سیکیورٹی اداروں پہ خاص طور پر رینجرز کے تفتیشی کردار پر بہت سنگین نہ صرف الزامات اٹھا رہے ہیں بلکہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ آپ جرا کے اس پوائنٹ کو اگلی ہیئرنگ میں کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے، اس تشدد کے، مبینہ تشدد کے جو آپ کے مطابق ہے، جو ڈرگز دیے گئے ہیں؟ جی میں اس کو اپنے لیگل ایشوز جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ٹیک اپ کروں گا، مگر یہ سٹیج ابھی نہیں آئی ہے جہاں پہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے، یہ ایویڈنس کے سٹیج پہ آئے گا. جب ایویڈنس لیڈ کریں گے تو اس وقت یہ سب باتیں سب سامنے آ جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ لے کر آئیں گے تو اسی گواہی پہ ہم جرا کریں گے، اور اسی جرا میں سب چیزیں ہم بہت وضاحت کے ساتھ سامنے لے آئیں گے. انور منصور صاحب، آج آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آپ نے کہا جی کہ 18 کو کوئی ہیئرنگ ہے، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس ہیئرنگ میں شاید ڈاکٹر عاصم کی ممکنہ رہائی کا فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن شاید ہے، بہت بڑا اف اس پہ بھی برقرار ہے. تو آپ نے بھی اس کا اشارہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ 18 کی ہیئرنگ سے پہلے 3 دن پہلے یہ ویڈیو ریلیز کرنا، تو کیا اس ویڈیو کا ریلیز ہونا اور ڈاکٹر عاصم کی ممکنہ رہائی، اس میں کوئی تعلق دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں جو کہ پبلک کو کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جج صاحبان بھی اس چیزوں کو دیکھتے تو ہیں. یہ مستقل ٹی وی تو مستقل چل رہا ہے، میڈیا مستقل چل رہا ہے. یہ کوشش ہوتی ہے تاکہ پریجوڈس کر سکیں ججوں کو، تاکہ پبلک پرسیپشن کے اندر اس کو چینج کر سکیں، اسی لیے یہ سب باتیں کی جاتی ہیں. جی لیکن یہ بتائیے گا کہ اس ویڈیو میں زیادہ تر باتیں تو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ایک اور دوست اویس مظفر ٹپی صاحب کے بارے میں کی ہیں، کچھ ایسی باتیں تو نہیں کی جو ان کو پرسنلی اگینسٹ جاتی ہوں. تو یہ کس طرح سے ڈاکٹر عاصم کے اگینسٹ یہ ویڈیو یوز ہو سکتی ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے، یہ ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک ہی ویڈیو نہیں ہے، ایسی اور بہت ساری انہوں نے بنائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک ہونا رک جائیں. اگر یہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں ویڈیوز میں، کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، تو کورٹ میں آئیں رادر دین یہ پبلک پرسیپشن کو اور میڈیا ٹرائل کریں. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان صاحب. ڈاکٹر عاصم حسین کیل ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کل چیلنج کیا جائے گا جو ڈاکٹر عاصم کی مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اسے جو پرانی پیٹیشن ہے CP نمبر 6251 آف 2015 اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا، جس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ڈاکٹر عاصم پر تشدد کر کے انویسٹیگیشن کے مختلف پرتشدد طریقے اپنا کے ان سے مرضی کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں. تو اسی معاملے کو کل ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ اگر آئندہ اس قسم کی مزید کوئی ویڈیوز ہیں جو کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس کو متاثر کر سکتی ہیں تو وہ پبلک پہ لیک نہ کی جائیں بلکہ کورٹ میں جرا کے لیے پیش کی جائیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کے بلدیاتی اور ضمنی الیکشن سمیت پورے ملک کے الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن خود بن گیا ہے. جی ویلکم بیک. کراچی سمیت ملک بھر میں بلدیاتی یا ضمنی انتخابات کے مراحل میں سب سے بڑی رکاوٹ خود الیکشن کمیشن بن چکا ہے.
मामला यह है कि चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर्स की मियाद खत्म होने के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमल खटाई में पड़ चुका है, मुअत्तल हो चुका है, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात के अगले मराहिल हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात के मराहिल हों। और आज की खबर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, चार प्रोविंशियल मेंबर्स की तैनाती के लिए जो इजलास होना था पूरी ना होने की वजह से आज ना हो सका और इस तरह मामला अगले दिनों तक लटक गया है। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब और एक ज़िमनी इंतखाब भी इसी वजह से लटक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तो अहकामात थे कि जब बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ 5 दिसंबर 2015 को, तो उसके 60 दिनों के अंदर दूसरा मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन अब 7 महीने हो चुके हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल नहीं हो पा रहा, खासतौर पर कराची जैसे मुल्क के सबसे बड़े शहर में। और अब लग ये रहा है कि ये मामला मजीद लटक जाएगा। इसी के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सरापा एहतजाज है। आज उन्होंने कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और टंडू अला यार में बड़े मुजाहरे किए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने। और अच्छी और खुशगवार हैरान कुन बात यह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पहली बार शायद कराची की तारीख में कराची के इख्तियार को हासिल करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ दिया। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है और क्या वाकई कराची के इख्तियार का मामला अनलिमिटेड टाइम तक लटक जाएगा, यही बात करने के लिए हम चलेंगे कराची, जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और कराची के नामजद मेयर जनाब वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये फरमाइएगा कि क्या आइन में कोई और तरीक़ाकार है कि अगर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मौजूद ना हो तो किसी तरह से इंतखाबात करवाए जा सकें अगले मराहिल के? वालेकुम सलाम। देखें, आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा इसमें। ये सवाल जो आपका है बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। 5 तारीख को दिसंबर को इलेक्शन होता है जी, और आज 7 महीने हो चुके हैं। वहीं के वहीं खड़े हैं हम हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसला आ चुका है 60 डेज में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। और आपको भी पता है, पूरे मुल्क को पता है कि ये दोनों बड़ी जमातों का वतीरा रहा है कि ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होती। डिलेइंग टैक्टिस की जा रही है। आज 7 महीने हो गए हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके एक नोटिफिकेशन आया था 3 तारीख को कि रिजर्व सीट्स के जो इलेक्टेड लोग हैं वो ओथ ले लें जी। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था इलेक्शन कमीशन का 9 तारीख को, 9 जून को, कि मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इलेक्शन भी होंगे और 4 तारीख को मेयर, डिप्टी मेयर का ओथ भी हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन 3 और 9 को आए हुए हैं। अच्छा, जब नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो इलेक्शन कमीशन कंप्लीट था। इलेक्शन कमिश्नर साहब और 4 जजेस, रिटायर्ड जजेस जो मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। उन्होंने सबने मिलकर ही नोटिफिकेशन निकाले थे। अब जब ओथ शुरू हो गया था 15 तारीख को और आधा कंप्लीट हुआ था, तो एक और नोटिफिकेशन आ गया कि सब चीजें सस्पेंड कर दी जाएं और पोस्टपोन कर दी इलेक्शंस सारे। हमने पता किया तो पता चला एक और फिर इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन आया कि भाई जजेस हैं वो नहीं है, कंप्लीट नहीं है इलेक्शन कमीशन, इसलिए हम फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते, सब सस्पेंड है। अब पॉइंट मैं आपको जो देना चाह रहा हूं, जब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट था, उस कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिफिकेशन निकाले और 15 तारीख को, जब 12 तारीख को वो रिटायर हो गए हैं, 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन निकालता है जो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। यही सवाल मेरा था कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन नोटिफिकेशन तब के इशू हुए हुए हैं जब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट था। तो क्या कोई गुंजाइश निकलती है इसमें कि इलेक्शन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में इंतखाबात हो सके? देखें, फिर गरीदा मुझे पॉइंट क्लियर करने दें। जब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट था, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले, तो अकेला इलेक्शन कमिश्नर वो नोटिफिकेशन कैसे वापस ले सकता है? विड्रॉ नहीं कर सकता वो अकेला जब तक कंप्लीट ना हो इलेक्शन कमीशन। आप मेरा पॉइंट ले रही हैं जी। अगर कोई जज जो है वो एक ऑर्डर पास करता है और कल वो रिटायर हो जाता है, तो क्या उसका ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है क्योंकि वो रिटायर हो गया? तो आप समझते हैं कि अभी भी इंतखाबात हो सकते हैं? आप समझते हैं कि अभी भी इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन फिर सूबे में उसका जिम्मेदार कौन होगा इंतजामात का? मेरी नजर में ये गलती है फेडरल गवर्नमेंट की, नाअहली है, बल्कि गलती भी नहीं कहूंगा,
نااہلی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کہ جب ان کو پتا تھا 12 تاریخ کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو پہلے سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیوں نہیں کیا. یہ اس میں میلافائڈی نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈیلیئنگ شروع سے چل رہا ہے, 7 مہینے ہو گئے, تو یہ ایک اور موقع دیکھا جو کہ میری نظر میں فیڈرل گورنمنٹ کا اگر میلافائڈی ہوتا تو ضمنی انتخابات میں کہیں کہیں ان کے اپنے امیدوار بھی کھڑے ہیں. NA63 جہلم کا معاملہ بھی ہے جہاں نون لیگ کا اپنا امیدوار ہے, تو وہ اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچاتا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ کا میلافائڈی ہوتا تو؟ دیکھیں یہ سیاسی ایشو ہے, اس میں پروونشل اسمبلی کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. پنجاب میں بھی یہ گورنمنٹ آئے گی یا آئی ہوئی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات ملیں, وہ الیکٹ ہو کے آئیں, وہاں بھی چیئرمین وائس چیئرمین وہ چاہتے ہیں میئر پاورفل ہو. تو یہ ایک مشکل مسلم لیگ نون کے لیے آگے وقتوں میں آ سکتی ہے کیونکہ یہ 4 سال کا ٹینیور ہے, وہ آل ان آل ہوں گے ود آل دا پاورز, تو وہ مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہتی کہ ان کے پاس پاورز ڈیوالو ہوں, نیچے جائیں. وسیم صاحب, آپ جب میئر نامزد ہوئے تھے اس کے بعد جو پہلی میڈیا ٹاک آپ نے کی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کراچی کو اختیار نہ ملا تو بہت سی آپشنز ہیں, جس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ عدالتوں میں جایا جائے, ایک آپشن یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے. تو اب جبکہ کراچی کو اختیار ملنے کا معاملہ لٹک رہا ہے تو کیا متحدہ قومی موومنٹ عدالت جائے گی؟ اب تو پی ٹی آئی کا ساتھ بھی آپ کو حاصل ہے ویری ریئرلی. ہم نے آج بھی احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے سامنے اور ہم ہر فورم پہ اس آواز کو اٹھائیں گے. ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے اور عدالت بھی جائیں گے. ہم اپنے لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں فردر کیا کرنا چاہیے. اور دوسری جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں کراچی سے جو الیکٹ ہوئی ہیں, چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر جن کے, ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے, ان کو ساتھ لے کے جائیں گے جو بھی ہم اگر لاہ عمل بنانا ہوگا آگے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو کراچی میں بلدیاتی اور ضمنی انتخابات کا معاملہ لٹک گیا ہے تو اس میں سڑکوں پہ جا کے تو احتجاج کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ, اب عدالتوں کا آپشن بھی اختیار کر سکتی ہے. جوں پاکستان میں پارلیمانی روایات آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے غیر پارلیمانی روایات بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں. سر وہ ہمارا بھی وقت آئے گا, ہم بھی ایسے ہی اب جلدی آنے والا ہے, ہمارا ٹائم بھی ایسا. کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی میں کچھ معزز اراکین نے جو مثال قائم کی تھی اسی کی پیروی آج سندھ اسمبلی میں بھی نظر آئی. سندھ اسمبلی آج اس وقت میدان جنگ بن گئی جب پیپلز پارٹی کی رکن شمیم ممتاز اپنی تقریر کر رہی تھیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں لندن کا ذکر چھیڑ دیا. اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے دیوان چند چاولہ تقریر کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور انہوں نے کچھ ذاتی حملوں کا, کچھ ذاتی سیاسی حملوں کا آغاز کیا اور دبئی کا ذکر چھیڑا, منی لانڈرنگ کا ذکر چھیڑا, جس کے جواب میں جب پیپلز پارٹی کی شمیم ممتاز تقریر کرنے اٹھی تو انہوں نے منی لانڈرنگ کا سوال لندن کی طرف پھینک دیا, جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے عظیم فاروقی وہ اپنی نشست سے اٹھے شمیم ممتاز کی تقریر کے دوران ہی اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لے کے براہ راست الزامات عائد کیے, جس پہ پیپلز پارٹی کے اراکین آپے سے باہر ہو گئے اور وزیر بلدیات جام خان شورو اور دوسرے رکن پیپلز پارٹی کے مکیش چند چاولہ وہ اپنی نشستیں چھوڑ کے اسپیکر کے ڈائز کے سامنے آ گئے, جہاں پر ان کے درمیان اور عظیم فاروقی کے درمیان ہنگامہ ہوا, دھینگا مشتی ہوئی. آج نہ صرف ایوان کا بلکہ رمضان کا تقدس بھی پامال کیا گیا. ہماری پارلیمانی روایات میں جہاں ذاتی حملے پارلیمان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں وہیں عوام کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, اور جب اعلیٰ ایوانوں میں عوام کے اعلیٰ نمائندے اس قسم کا رویہ اپنائیں گے تو پھر لامحالہ عوام بھی ان کے نقش قدم پر ہی چلیں گے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خیبر پختونخوا کا معاملہ, جہاں پر ایک بار پھر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے لیکن ایک بار پھر حکومت تیار نظر نہیں آتی. جی ویلکم بیک. خیبر پختونخوا ایک بار پھر تباہی کی زد میں ہے اور اس بار بھی حکومت تیار نظر نہیں آتی.
बारिशें बल्कि तूफानी बारिशें इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा में तबाही का पैगंबर बन के अवाम में हलाकतें और तबाही बांट रही हैं। इस वक्त तक, जब तक के प्री मानसून है, अभी तक मानसून का सीजन बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 113 अफराद जख्मी हैं, दर्जनों मकानात बह गए हैं, लोगों की इमलाक तबाह बर्बाद हो गई हैं। अभी 2 महीने पहले ही अप्रैल में जब तूफानी बारिशें हुई थी तो 181 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में लुक़्मा अजल बन गए थे, जिनके बाद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया था और वादा किया था कि आइंदा के लिए वो मुनासिब इंतजामात करेगी और अवाम के नुकसान और जानो माल के नुकसान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन बार बार की इन तबाहियों के बाद, बार बार की इन तूफानी बारिशों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तैयार नजर नहीं आती। इस साल भी मुनासिब इकदाम करने से आरी नजर आती है। आखिर तब्दीली का दावा करने वाले अपने इंतजामी मामलात को तब्दील क्यों नहीं कर रहे, यही सवाल लेके चलेंगे हम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर इत्तलात जनाब मुश्ताक गनी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक गनी साहब। और अभी तो सिर्फ प्री मानसून शुरू हुआ है, अभी तो बाकायदा मानसून का सीजन शुरू होना है और उसके बाद तवक्को जाहिर की जा रही है कि जितनी गर्मी पड़ रही है तो आइंदा अगर गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत इकदामात से आरी नजर क्यों आती है मुश्ताक गनी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हुकूमत पूरी तरह तैयार है। ये अचानक प्री मानसून की जो बारिशें शुरू हुई हैं उससे खासा नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही हमने मानसून कॉन्टीजेंसी प्लान ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा वज़ीर आला ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम लोग जो है तैयार हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं और 1 बिलियन जो है वो वज़ीर आला ने सैंक्शन कर दिया है रिलीफ गुड्स की परचेज के लिए और टेंट्स वगैरह के लिए। बट ऑलरेडी हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की डिस्पोजल पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ मौजूद है इस वक्त भी। उनको ये हिदायत है वज़ीर आला की तरफ से कि अगर कहीं भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप फौरन इन पैसों को खर्च कर सकें। इसके साथ ही हमने रेस्क्यू 1122 जो है उसको भी हाई अलर्ट किया हुआ है, जो इस वक्त तकरीबन 3-4 शहरों में है। लेकिन साथ ही हमने जो पिछले साल वादा किया था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट तक इसका दायरा कार फैलाएंगे, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो जारी है, जिसमें दीर है, सवात है, चित्राल है, बन्नू है, कोहाट है, वो प्रोसेस भी जारी है हमारा, ताकि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट हो जाए और ये रेस्क्यू वाले जो है ये भी हमारी टीमें तैयार हो जाएंगी। मुश्ताक गनी साहब, ये तो वो इकदामात हैं जो कि तूफानी बारिशों की तबाही फैलने के बाद किए जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से। मैं सवाल कर रही हूँ कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ फ़ाल हुकूमतें होती हैं वहाँ पर ऐसे तूफानों, ऐसी वाक़यात की पेश की इत्तलात देने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम होता है, तो रेडार उसका किरदार क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में पेश की इत्तलात क्यों नहीं मिलती ऐसी तूफानी बारिशों की? देखिए ओरिजा जी, बात यह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वहाँ भी इस तरह की आफात जब आती है या दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में, तो बाज़ का हुकूमतें बेबस हो जाती हैं, बाज़ का इसकी इंटेंसिटी सम टाइम इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अपने तौर पर हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि अपने अवाम को रेस्क्यू करे, उनको रिलीफ दे। इस तरह की सूरत हाल पहले से उसके लिए तैयारी की जाती है, लेकिन बाज़ का इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके अरेंजमेंट जो है वो नाकाफी साबित हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वज़ीर आला खुद जाती तौर पे इसमें दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत जारी कर दी हुई हैं कि इसके लिए बर वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल करें। और जैसे मैंने आपको फंड्स की डिटेल दी, वो ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं और टीमें जो है वो पूरी तरह मुस्तैद हैं, रेस्क्यू वालों समेत हमारी टीमें मुस्तैद हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मुश्ताक गनी साहब, आपने जो फंड्स की बात की है तो इसी पर मुझे सवाल भी करना है कि पिछले साल जो बेपनाह हलाकतें हुई, बहुत तबाही फैली खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की वजह से और कहीं कहीं फ्लड्स की वजह से, और इस साल भी जो अप्रैल में तबाही हुई तो वह इस वजह से कि मुख्तलिफ महकमों को खासतौर पर PDMA वगैरह को फंड्स की मौसर रिलीज नहीं हुई भी थी। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 1 बिलियन इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है डिप्टी कमिश्नरों की डिस्पोजल पे और 1 बिलियन PDMA को आज रिलीज हो रहा है ताकि यहाँ किसी किस्म की कोई कमी ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारे सूबे में ये जहाँ बहा के अफराद ज्यादा हो जाते हैं, इमलाक का ज्यादा नुकसान, बुनियादी वजह यह है कि हमारा गरीब सूबा है और ज्यादा कच्चे मकानात हैं
لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ پکا گھر تعمیر کر سکیں، تو وہ اس وجہ سے بھی بارشیں جب زیادہ ضرورت سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو نقصانات کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے 2-3 سالوں سے قدرتی طور پہ ہمارے صوبے پہ بہت سی آفات آئی ہیں، زلزلے کی آفات آئی ہیں، گلیشیئرز کے پگھلنے سے چترال اور اوپر سوات کے علاقوں میں، پیر کے علاقوں میں بڑی تباہیاں ہوئی ہیں۔ مشتاق غنی صاحب، آپ نے جو غریب صوبہ ہونے، کچے مکانات ہونے کی بات کی ہے، تو جو باقی، میں پچھلے 2 مہینوں کا ذکر نہیں کر رہی، میں پچھلے سال کی تباہیوں کا چلیں ذکر نہیں کر رہی، میں صرف جو کل سے بارشیں اور آندھی آئی ہے شدید اس کے بعد ہونے والے نقصانات کا ذکر کر لیتی ہوں کہ جن کے مکانات ڈھہ گئے، جن کے املاک ڈھہ گئیں، ان تک ابھی تک کوئی خیبر پختونخوا حکومت کا یا انتظامیہ کا شہر کی نمائندہ نہیں پہنچا، کوئی ہسپتالوں میں بھی خبر گیری کرنے نہیں گیا ابھی تک مشتاق غنی صاحب؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہسپتالوں میں بھی گئے ہیں اور جو انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں وہ نقصانات کا اندازہ لگا رہی ہیں، اور جلد از جلد یہ ڈپٹی کمشنروں کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ جیسے ایسٹیمیشنز ہوگی ان کی، وہ جو بھی جن کا نقصانات ہوئے ہیں وہ ایک سیٹ سسٹم ہے، وہ ان کو انشاءاللہ آج کل میں چیکس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے ڈپارٹمنٹس کی بات کی ہے، ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کی ایک کوارڈینیشن سیل قائم کیا ہوا ہے PDMA کے ساتھ، جس میں CNW بھی شامل ہے اور باقی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس اور دوسرے ویکسینیشن پرچیز کی جا رہی ہے، سارے معاملات کو پوری طرح دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب، اطلاعات کے مشیر خیبر پختونخوا کے ہم سے بات کر رہے تھے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔